بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم مشکات المصابیح کے درس نمبر 54 میں باب الجزیہ فصل ثانی سے احادیث نمبر 4036 سے لے کر 4041 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آج کے درس میں ان احادیث مقدسہ کا ترجمہ ہوگا اور ساتھ ساتھ ان احادیث مقدسہ کی تشریح و توضیح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما وجہہ الی الیمن امرہ ان یأخذ من کل حالم یعنی محتلم دینارا او عدلہ من المعافری سعاب تکون بالیمن، رواہ ابو داود۔ حضرت معاذ سے روایت ہے جب رسول کریم نے ان کو قاضی و حاکم بنا کر یمن میں روانہ کیا تو ان کو یہ ہدایت کی کہ وہاں کے ہر حالم یعنی ہر بالغ سے 1 دینار یا 1 دینار کی قیمت کا معافری کپڑا جو یمن میں تیار ہوتا ہے وہ جزیہ کے طور پر لیں۔ یہ ابو داود کی روایت ہے۔ اس کی توضیح میں شارحین کرام کچھ یوں رقم تراز ہیں کہ حالم اس سے مراد بالغ آدمی ہے، یعنی بالغ آدمی سے 1 دینار جزیہ لیا جائے گا۔ اگر دینار نہیں تو اس کی قیمت کے برابر معافری کپڑا لیا جائے گا۔ معافری ہمدان کے ایک قبیلہ کا نام ہے، اسی کی طرف یہ کپڑا منسوب تھا۔ روایت کے آخر میں راوی نے اشارہ کر دیا کہ یہ یمن میں بننے والا ایک کپڑا ہوتا تھا۔ علماء نے لکھا ہے اب معافری ایک کپڑے کا نام پڑ گیا ہے اور نسبت ختم ہو گئی ہے۔ اس روایت سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ بالغ آدمی چاہے مالدار ہو چاہے غریب ہو ان پر ایک ہی مقدار کا جزیہ آئے گا اور یہی شوافع کا مسلک ہے۔ لیکن احناف کے نزدیک صاحب حیثیت مالدار پر سالانہ 48 درہم جزیہ ہے، متوسط طبقے پر 24 درہم ہے اور ادنا فقیر پر 12 درہم سالانہ ہے۔ احناف نے کچھ مرسل روایات اور حضرت عمر کے عمل سے استدلال کیا ہے اور زیر بحث حدیث مجمل بھی ہے اور سلو کی صورت پر محمول بھی ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تصلح قبلتان فی ارض واحدۃ وليس علی المسلم جزیۃ، رواہ احمد والترمذی۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں رسول کریم نے فرمایا ایک زمین میں 2 قبلے نہیں ہونے چاہیے اور مسلمانوں پر جزیہ عائد نہیں ہو سکتا۔ یہ احمد، ترمذی اور ابو داود کی روایت ہے۔ اس کی تشریح کے اندر شارحین کرام لا تصلح قبلتان کے حوالے سے کچھ یوں لکھتے ہیں کہ اس جملے کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ یہود و نصارہ کے لیے جزیرہ عرب میں رہنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ ان کا قبلہ بیت المقدس ہے اور مسلمانوں کا قبلہ بیت اللہ ہے اور یہ دونوں مخالف سمت میں ہیں، لہٰذا ان کو جزیرہ عرب سے نکال باہر کر دو۔ گویا ارض واحدہ سے مراد جزیرہ عرب ہے۔ دوسرا مطلب اس کا یہ ذکر کرتے ہیں کہ کسی بھی مسلم سرزمین کے لیے یہ مناسب اور صالح نہیں ہے کہ وہاں بطور مبالغہ اور مقابلہ اور بطور مساوات 2 قبیلے عباد ہوں جن کے 2 مختلف قبلے ہوں۔ وَلَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ جِزْيَةٌ، مطلب یہ ہے کہ ایک ذمی آدمی تھا، اس پر جزیہ مقرر تھا، پھر وہ مسلمان ہو گیا، اب وہ ذمی نہیں بلکہ مسلمان ہے تو اب اس پر کوئی جزیہ نہیں ہوگا۔
یا پھر یہ مطلب ہے کہ ایک ذمہ تھا، وہ جزیہ دے رہا تھا لیکن پھر اس نے بند کر دیا، لیکن کچھ عرصہ کے بعد وہ مسلمان ہو گیا، اب ان پر جو بقایا جزیہ تھا اس کا دینا لازم نہیں ہے، کیونکہ اب وہ مسلمان ہو گیا ہے اور مسلمان پر جزیہ نہیں ہوتا۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، قال بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خالد بن الولید الى اکیدر دومة فاخذوه فاتوا به فحقن له دمه وصالحه على الجزیة، رواہ ابو داود۔ حضرت انس کہتے ہیں رسول کریم نے حضرت خالد بن ولید کو اکیدر دوما کے مقابلہ پر بھیجا، چنانچہ حضرت خالد اور ان کے ساتھیوں نے اکیدر کو پکڑ لیا اور بارگاہ مصطفیٰ میں لے آئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا خون معاف کر دیا اور جزیہ پر اس سے صلح کر لی۔ یہ ابو داود کی روایت ہے۔ اس کی توضیح کے اندر شارحین کرام کچھ یوں رقم تراز ہیں۔ اکیدر دوما، یہ دوما تبوک کے پاس ایک شہر کا نام ہے، اس کا ایک مقامی بادشاہ تھا جس کا نام اکیدر تھا۔ یہ دوما جو ہے روما کی سلطنت کے ماتحت تھا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت خالد بن ولید کو حکم دیا کہ جاؤ اور اکیدر کو زندہ پکڑ لاؤ۔ حضرت خالد نے فرمایا یا رسول اللہ، وہ آدمی شہر کے اندر محفوظ قلعہ میں ہے، میں اسے زندہ کیسے لاؤں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ تم کو جنگل میں ملے گا۔ چنانچہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قلعہ کے قریب پہنچے تو ایک نیل گائے قلعہ کی دیوار سے سر کھجانے لگی۔ اکیدر اس کے تعاقب میں نکل آیا، وہ جنگل کی طرف بھاگ نکلی۔ اکیدر پیچھے پیچھے تھا کہ حضرت خالد بن ولید نے حملہ کر دیا، اس کا بھائی مارا گیا اور یہ گرفتار ہو گیا۔ حضرت خالد بن ولید اسے پکڑ کر بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا اکرام کیا اور ان کو ان کے شہر پر برقرار رکھا، مگر سالانہ جزیہ مقرر کر دیا۔ 2000 اونٹ، 800 گھوڑے، 400 زرہیں اور 400 نیزوں پر صلح ہو گئی۔ اکیدر اس کے بعد مسلمان ہو گیا تھا اور اکیدر کے علاوہ بھی کئی دیہاتوں کے سرداروں نے آ کر تاجدار انبیاء سے صلح کر لی تھی اور جزیہ قبول کر لیا تھا۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت حرب بن عبید اللہ مروی ہے عن جدہ ابی امہ عن ابیہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انما العشور على اليهود والنصارى وليس على المسلمین عشور، رواہ ابو داود۔ حضرت حرب ابن عبید اللہ اپنے جد یعنی نانا سے، وہ اپنے باپ سے نقل کرتے ہیں، اور رسول کریم نے فرمایا یہود و نصارہ پر عشر یعنی 10واں حصہ واجب ہے، جبکہ مسلمانوں پر 40واں حصہ واجب ہے، ان پر عشر واجب نہیں ہے۔ یہ احمد اور ابو داود کی روایت ہے۔ اس کی توضیح کے اندر ذکر کرتے ہیں عشور یہ عشر کا مفرد ہے، مال کے 10ویں حصے نکالنے کو عشر کہتے ہیں۔ یہاں پر اصطلاحی عشر مراد نہیں ہے بلکہ 10واں حصہ مراد ہے۔ شوافے کا مسلک یہ ہے کہ جب یہود و نصارہ پر جزیہ مقرر ہے تو وہی کافی ہے، اس کے علاوہ ان پر کوئی عشر وغیرہ نہیں ہے۔ البتہ احناف یہ فرماتے ہیں کہ اگر کفار اپنے علاقوں اور سرحدات پر مسلمانوں سے مال تجارت میں عشر لیتے ہوں تو ہم بھی ان سے عشر لیں گے، ورنہ نہیں لیں گے۔ یہی حدیث مقدسہ احناف کے موقف کی مؤید ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ حضرت عقبہ بن عامر راوی ہیں، قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما نمر بقوم فلاهم يضيقون ولا هم يؤدون ما لنا عليهم من الحق ولا نحن نأخذ منهم فقال رسول الله ان ابوا الا ان تأخذوا كرها فخذوا، رواہ الترمذی۔ حضرت عقبہ بن عامر کہتے ہیں میں نے رسول کریم سے یہ عرض کیا یا رسول اللہ، ہم جب جہاد کے لیے جاتے ہیں ایک قوم کی آبادی سے گزرتے ہیں، وہ لوگ نہ تو ہماری میزبانی کرتے ہیں اور نہ ہمیں وہ چیز دیتے ہیں جس کا ہم از روئے اسلام ان پر حق رکھتے ہیں، یعنی اسلام کی روح سے ان پر ہمارا جو یہ حق ہے کہ وہ قرض وغیرہ دے کر ہماری
ضرورتیں پوری کریں اور ہماری دیکھ بھال کریں، وہ اس کو بھی پورا نہیں کرتے، اور چونکہ ہم ان سے کوئی چیز زبردستی حاصل نہیں کرتے اس لیے ہم سخت پریشان ہوتے ہیں، اور ان کے اس رویہ کی وجہ سے ہمیں بڑی اضطراری حالت اور بڑے نقصان میں مبتلا ہونا پڑتا ہے۔ چنانچہ رسول کریم نے فرمایا کہ اگر وہ لوگ تمہاری میزبانی کرنے یا تمہارے ہاتھ نقد و ادھار کوئی چیز فروخت کرنے سے انکار کریں اور اس صورت میں ان سے کوئی چیز زبردستی لینے کے علاوہ کوئی چارہ نہ ہو تو پھر زبردستی ہی لے لو۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت اسلم سے روایت ہے، یہ تابعی ہیں، ان عمر بن الخطاب ضرب الجزیۃ علی اہل الذهب 4 دنانیر وعلی اہل الواریک 40 درہما مع ذلك ارزاق المسلمین وضیافت 3 ایام، رواہ مالک۔ حضرت اسلم تابعی کہتے ہیں حضرت عمر بن خطاب نے اپنے دور خلافت میں ان ذمیوں پر جو سونا رکھتے تھے 4 دینار جزیہ مقرر کیا، اور جو ذمی چاندی رکھتے تھے ان پر 40 درہم جزیہ مقرر کر دیا، اور اس کے علاوہ ان پر مسلمانوں کا خورد نوش اور 3 دن کی میزبانی بھی مقرر کر دی تھی۔ یہ مالک کی روایت ہے۔ اس کی توضیح کے اندر شارحین کرام ارزاق المسلمین کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں۔ اس سے مراد وہی ضیافت ہے جس کا پہلے بھی ذکر ہوا ہے کہ حالات و اشخاص کے تفاوت کی وجہ سے جزیہ مقرر کرنے میں بھی مختلف صورتیں وجود میں آئی ہیں۔ یہاں سالانہ 4 دینار فی آدمی کا تذکرہ ہے اور 40 درہم سالانہ کا ذکر ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ضیافت کا حق بھی اضافی حق ہے۔ اس سے پہلی حدیث مقدسہ میں حضرت عقبہ بن عامر نے جو رسول اللہ سے عرض کی تھی کہ ہماری ضیافت نہیں کرتے، اسی ضیافت کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے۔ حضور کے زمانے میں مجاہدین چونکہ ہر طرف جہاد کے لیے آتے جاتے رہتے تھے اور راستے خالی ہوتے تھے، کہیں کہیں ذمیوں کی آبادیاں ہوتی تھی، اس لیے تاجدار انبیاء نے ان ذمیوں پر معاہدہ کے تحت جزیہ کے ساتھ یہ لازم فرما دیا تھا کہ تمہارے پاس سے جب مسلمان گزریں گے تو بوقت مجبوری ان کو کھانا بھی کھلاؤ گے اور گھر میں رات گزارنے کا انتظام بھی کرو گے۔ اس جزیہ سے متعلق کئی مقامات میں اس قسم کی احادیث آتی ہیں۔ اگر اہل کتاب نے کھانا نہیں کھلایا تو تم زبردستی ان سے چھین لو۔ یہ صورت جزیہ کی تھی، ورنہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اہل کتاب سے زبردستی کھانا کھائے۔ یہ سب یا معاہدہ کی صورتیں ہیں یا حالت مخمسہ کی صورتیں ہیں یا بطور ادھار و قرض ہے کہ بعد میں پیسے ادا کر دیں گے۔